کہ یہ حضرت لقمان کون تھے، ان کی شخصیت کیا ہے۔ جیسے ہمارے دوسرے سبق میں اس کا موضوع تو تھا نیکی کی حقیقت، پس منظر میں ایک واقعہ تھا، تحویل قبلہ کا واقعہ، جو شمال سے جنوب کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو گیا، بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ الحرام کی طرف، یہ واقعہ تھا۔ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں سے بات شروع ہوئی۔ کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو۔ اسی طرح یہاں بھی پس منظر میں یہاں واقعہ نہیں، ایک شخصیت ہے۔ حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں اگرچہ ایک اختلاف ہے، بعض مورخین کے نزدیک یہ عرب بائدہ سے ان کا تعلق ہے۔ یہ اصطلاح بھی نہیں سمجھ لیجئے، عرب بائدہ کہتے ہیں ان اقوام کو کہ جو نسیم منسیہ ہو گئی، عرب کی پرانی اقوام۔ قوم عاد تھی، بہت بڑی قوم جس کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے تھے، وہ ختم ہو گئی عذاب الہی سے، اس کا وجود نہ رہا۔ قوم سمود تھی، بہت بڑی قوم جس کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، وہ ختم ہو گئی، نام و نشان مٹ گیا۔ یہ کہلاتے ہیں عرب بائدہ، پرانے جو ختم ہو گئے۔ پھر یہ عرب عاربہ اور پھر عرب مستعربہ، یہ تین اصطلاحات ہیں، پھر کبھی کسی موقع پر ان کی وضاحت باقی کی کروں گا۔ عرب بائدہ کی میں نے اس لیے کر دی ہے کیونکہ ایک رائے یہ ہے کہ قوم جو عاد تھی اسی میں سے ایک بادشاہ لقمان تھے، لقمان ابن عاد، اور یہ بہت حکیم اور دانا انسان تھے، بہت فہیم، بہت سمجھدار انسان تھے۔ ایک رائے یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ در حقیقت قوم عاد جو ہے جب تباہ ہوئی ہے تو اس کا کچھ حصہ جو ہے جو بچ گئے تھے اہل ایمان، وہ یمن میں جا کے آباد ہوئے، وہاں انہوں نے ایک حکومت قائم کی، وہاں پر ایک بادشاہ ہوئے ہیں لقمان نام کے۔ لیکن یہ زیادہ تر تاریخی حوالوں سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو رائے ہے، جن میں کہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، پھر یہ کہ تابعین میں سے سعید ابن مسیب، مجاہد، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہم، ان سب کی رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں سوڈان کے رہنے والے سیاہ فام انسان تھے، اور سوڈان کا جو شمالی کنارہ ہے نوبیا کہلاتا ہے، وہ تقریباً مصر اور سوڈان کے درمیان پڑتا ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، پیشے کے اعتبار سے کارپینٹر تھے، اور یہ آ کر عرب میں آباد ہو گئے تھے۔ اب یہ گویا کہ اس اعتبار سے یہ کوئی خاندانی اعتبار سے بھی کوئی وجاہت نہیں تھی، پیشے کے اعتبار سے بھی کوئی وجاہت نہیں تھی، کوئی دولت و ثروت بھی نہیں تھی، دنیاوی اعتبارات سے کوئی اس طرح کی معروف شخصیت نہیں، لیکن اللہ نے حکمت عطا کی تھی۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، سورہ بقرہ میں فرمایا جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے تو گویا کہ خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ تو ان کی حکمت اور دانائی جو ہے اس کی بنا پر ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے عرب میں، جو خطبات تھے۔ جیسے اب میں تقریر کرتا ہوں تو علامہ اقبال کے اشعار جو ہے کوٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جو بات میں کہنی چاہ رہا ہوں وہ شاید میں اپنے الفاظ میں اتنی خوبصورت طور پر نہ کہہ سکوں جیسا کہ اقبال نے اس اپنے شعر میں کہا ہے، تو بات کو واضح کرنا مقصود ہے نا۔ تو اس لیے آپ حوالہ دیتے ہیں پھر اس اعتبار سے بھی کہ انہیں مانا جاتا ہے، مسلم ہے، حکیم الامت ہے، بہت بڑے فلسفی ہیں، بڑے دانا انسان ہیں۔ تو یہی کوٹ کرنے کا انداز تھا عرب میں کہ شعراء اور خطباء یہ کوٹ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امرؤ القیس جس کو کہا جاتا ہے کہ عرب شعراء کا سردار، بادشاہ، اسی طرح حضرت لبید جو سبع معلقہ کے شعراء میں سے آخری تھے اور ایمان لے آئے تھے، عاشا اور طرفہ وغیرہ ہوں، یہ جو اشعار جو شعراء ہیں ایام جاہلیت کے، یہ اپنے اشعار میں بھی لقمان کے اقوال کا، دیکھو لقمان نے یہ کہا تھا، دیکھو لقمان نے یہ کہا تھا، اس اعتبار سے ان کا چونکہ حوالہ دیا جاتا تھا۔ اور بلکہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر معاملہ کیا تھا، سوید ابن سامت نے۔ اس نے یہ کہا تھا 3 سال قبل ہجرت سے مکے میں آیا اور کہا کہ اے محمد، میں نے سنا ہے تم بہت عمدہ کلام پیش کرتے ہو، تو میرے پاس بھی ایک کلام ہے جو بہت عمدہ ہے، میں اپنا کلام پیش کرتا ہوں، تم کیا کلام پیش کرتے ہو، تم لاؤ۔ تو اس نے خود جو ہے حضرت لقمان کے نصائح کو پڑھ کر سنایا۔ ان کی کوئی چیزیں جو ہے یہ صحیفہ لقمان کے نام سے وہاں پر موجود بھی تھا، عرب کے اندر موجود تھا۔ اب بھی اس نام سے کچھ کتابیں مغرب میں بھی بکتی ہیں،
لیکن ان کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ یقینی نہیں ہے۔ پھر حضور نے قرآن مجید پڑھ کر سنایا تو شخص نے تسلیم کیا واقعتاً جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں وہ بہت بلند تر ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، اگرچہ یہ کہ اس کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے، ایمان نہیں لایا، واپس چلا گیا اور پھر جنگ بعاث میں مارا گیا۔ بہرحال قرآن مجید میں اسی انداز سے اتمام حجت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے حضرت لقمان کی نصائح کو کہ دیکھو لوگوں، اے قریش کے لوگوں، جن باتوں کی تعلیم محمد تمہیں دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن باتوں کو ماننے کی دعوت دے رہے ہیں، تم جسے ایک حکیم اور دانا انسان سمجھتے ہو، جس کے اقوال کو تم کوٹ کرتے ہو، تمہارے خطباء اور شعراء جس کا حوالہ دیتے ہیں، اس کی بھی بنیادی تعلیم وہی تھی کہ جو آج محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں یہ بات سامنے آ چکی کہ وہ ایک قول کے مطابق عرب باعدہ سے متعلق تھے، قوم عاد جو اوریجنل قوم عاد تھی، اس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے، یا ان پر عذاب آنے کے بعد جو اہل ایمان ان میں سے کچھ چلے گئے، یمن میں آباد ہو گئے، تو وہاں جو ان کا ایک نظام بنا اس کو وہاں کے بادشاہ تھے، واللہ عالم۔ لیکن دوسری رائے جو ہے زیادہ وزنی ہے، صحابہ کرام سے جو مروی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سوڈان اور مصر کے درمیان نوبیا کا علاقہ، وہاں کے رہنے والے ایک شخص تھے اور سیاہ فام تھے، پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا، عقل سلیم، فطرت سلیمہ، یہ دو نعمتیں ملی تھی جس سے وہ بہت سے بنیادی حقائق جو ہیں فلسفے کے، ان کو انہوں نے حل کیا۔ دوسرا پہلو ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ تقریباً اجماع ہے کہ نہ وہ نبی تھے اور نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، اس پر اجماع ہے۔ ایک شریف انسان، سلیم الفطرت انسان، نیک سرشت انسان، جس کو اللہ نے عقل سلیم بھی عطا فرمائی، نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے۔ صرف حضرت اکرمہ کا ایک قول جو ہے یہ شاذ قول ہے جو ملتا ہے کہ شاید وہ نبی تھے، لیکن اجماع امت جو ہے اس پر ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے۔ اور میرے نزدیک اس رکوع کے مضامین کے اندر داخلی طور پر بڑی ناقابل تردید شہادت موجود ہے کہ نہ وہ نبی تھے نہ نبی کے امتی تھے۔ اگر نبی ہوتے تو وہ بہت سی ایسی باتوں کا تذکرہ بھی اپنے بیٹے سے کرتے کہ جو صرف وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ وہاں پھر جنت اور دوزخ کا ذکر بھی آتا، کہیں فرشتوں کا ذکر بھی آتا، کسی کتاب کا ذکر بھی آتا جو نبی کو دی گئی ہو، کسی صحیفے کا ذکر بھی آتا۔ ان تمام چیزوں سے یہ پورا رکوع خالی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی نبی کے پیروکار ہوتے تو وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت بھی کرتے، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو اور نبی کی پیروی کرو۔ اتباع رسول اور اتباع نبی کی تلقین سے ان کی نصیحت خالی نہیں ہو سکتی تھی اگر وہ خود کسی نبی کے پیروکار ہوتے، امتی ہوتے۔ تو مجھے تو اس پر یقین ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، بلکہ ایک سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان تھے۔